والفجر وليال عشر. وقال في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حضرات و حاضرین، ذو الحج کا مہینہ شروع ہو چکا. پچھلے خطبے میں بھی چند باتیں ذو الحجہ کے بارے میں عرض کی. جس طرح رمضان کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، مقام ہے، رمضان کے بعد دوسرے نمبر پر صحابہ کرام ذو الحج کو ترجیح دیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر سوال کیا، مل عمل فی ایام العشر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 10 راتیں جن کی قسم اللہ نے قرآن پاک کے اندر اٹھائی ہے، ان دنوں میں کون کون سے عمل کرنے چاہیے؟ یا یوں سوال کیا کہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا اجر کتنا ہے جن کی قسم اللہ نے اٹھائی؟ تو کیا اتنا زیادہ اجر ہے کہ انسان ان 10 دنوں اور راتوں میں عبادت ہی کرتا رہ جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ عمل جو اللہ کے راستے میں نیکی کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، عام دنوں سے ہٹ کر اس میں اللہ بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ کو احب الی اللہ، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے ان دنوں میں جتنے اعمال کیے جائیں. وہ اعمال کون سے ہیں؟ صدقہ و خیرات ہے، نوافل ہیں، اذکار ہیں، نماز ہے، وقت پہ ادا کرنا ہے، نفلی نماز پڑھنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. ہر وہ نیکی جسے آپ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور نہیں کر سکتے، اس مہینے میں ان 10 دنوں میں اہتمام کے ساتھ کریں. تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افضل منہا فی ہذہ، جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل ہیں، سارے سال سے ہٹ کر ان میں اللہ زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. ولل جہاد، کیا اللہ کے راستے میں عام دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی پیچھے رہ جاتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں ولل جہاد، جہاد عام دنوں میں کیا ہوا بھی ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ساتھ، فرمایا الا رجل خرج بنفسه یخاطر بنفسه، کہ ایک آدمی عام دنوں میں جہاد کرتا ہے، ایک آدمی انہی دنوں میں جہاد کرتا ہے، یا پھر عام دنوں میں جہاد کرتا ہے لیکن خرج یخاطر بنفسه ومالہ، اپنا مال لے کے جاتا ہے، اپنی جان لے کے جاتا ہے، اسے کسی نے سپورٹ نہیں کیا ہوتا، سارا کچھ اپنا لے کے جاتا ہے. فلم یرجع بشیء، اس کی کوئی چیز بھی واپس نہیں آتی. جہاد کرتا کرتا کچھ شہید ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے اوزار بھی ختم ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. فرمایا اس مجاہد کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. فرمایا اس مجاہد کا، اس جہاد کا مقابلہ اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. ہاں ایک عام مجاہد ہے جسے جماعت تیار کر کے بھیجتی ہے، لوگوں سے فنڈ لے کے جاتا ہے،
وہ ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اس سے آگے نکل جاتے ہیں۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ کسی عمل کو نیچے اور اوپر کرنا مقصد نہیں، کسی کی فضیلت بڑھا دے رہا اور کسی کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں، بلکہ مسلمان کو عمل میں ترغیب دلانا مقصد ہے کہ جو تجھے اللہ نے موقع دے دیا ہے، جو دن اللہ نے دوبارہ دے دیے ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، ان دنوں میں اعمال کیے جائیں جو رب کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے اور محبوب ترین اعمال ہیں۔ ایسے اعمال کرنے سے بندہ رب کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ہی پہلی ذوالحج ہوتی، ذوالحج کا چاند نظر آتا، یخرجان الی السوق، بازار کی طرف نکل جایا کرتے، کبھی دن میں کبھی رات میں، جب بھی بازار کھلتا، یکبران و تحمیدان، تکبیر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ کی تعریف کے جتنے کلمات ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارے ہاں ایک تکبیر پڑھی جاتی ہے ان ایام میں اور عید میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر مخصوص الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص لفظ ثابت نہیں، بلکہ جتنے بھی اللہ کے ذکر، اللہ کی توحید کے لیے الفاظ ہیں، مختلف حدیث سے ثابت ہیں۔ آپ کوئی لفظ کسی طرح پڑھ لیں، آپ سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ اکبر پڑھ لیں، اللہ اکبر۔ ہاں یہ جو کلمہ ہے زیادہ تر صحابہ کرام سے یہی ملتا ہے، اس لیے بعض صحابہ کرام نے یہ قیاس کیا ہے کہ شاید آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے ہوں، کیونکہ زیادہ صحابہ کرام یہی لفظ بولتے ہیں، جبکہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ مقصد کیا ہے کہ آپ نے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے، تکبیرات پڑھنی ہے، حمد و ثنا بیان کرنی ہے، وہ کوئی بھی کلمہ ہو، احسن سے احسن کلمہ ہو، آپ ادا کریں گے، آپ کا رب آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ یہ دونوں صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں نکل جایا کرتے اور 10 کے 10 دن بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے، اور حدیث صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں صحابی کے کہ ساتھ جو بازاروں میں دکانوں میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ آج ہمارے ہاں نام و نشان ہی نہیں تکبیرات کا، نام انفرادی پڑھتے ہیں، اجتماعی تو بازاروں میں دور کی بات، بلکہ ان دنوں میں بازاروں میں لوگ کیا کرتے ہیں، عید کی خوشی میں آ کر عید کے نام پر بڑے بڑے جناب بڑے سپیکر دکانوں پہ رکھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی، توہین کی جاتی ہے۔ جن ایام میں تکبیرات پڑھنی چاہیے وہاں گانے اور بے حیائی، فحاشی چلائی جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے مسلمانوں کا معاشرہ ہی نہیں، یا رہنے والے مسلمان نہیں، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تکبیرات پڑھتے رہتے تھے۔ اور جتنا ہو سکتا ہے انسان اپنے رب سے تعلق زیادہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس سے چاہیے کہ ہر وقت اپنی زبان سے تکبیرات ادا کرتا رہے۔ یہ 10 کے 10 راتیں، 10 کے 10 دن، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، جس کی رب نے قسم اٹھائی ہے وہ عام راتیں، عام دن نہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ تو لہذا اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال، جو پہلے بھی حدیث بیان ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب یہ عشرہ شروع ہو جائے، ہم بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کیوں لوگ پھر بھی بے احتیاطی کر جاتے ہیں، غفلت کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چاند دیکھنے سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لو، چاند نظر آنے کے بعد دوبارہ کوئی سستی نہ کرے، نہ کاٹے، اہتمام کرے، خیال کرے، کیوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حکم ہے کہ جو ارادہ رکھتا ہے قربانی کا، یا جو ارادہ نہیں رکھتا قربانی نہیں کر سکتا، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ اسے توفیق عطا فرمائے،
وہ بھی اہتمام کرے گا، اللہ اسے بھی اجر عطا فرما دے گا۔ خصوصاً بچوں کے حوالے سے بار بار میں یہ کہا کرتا ہوں، گھروں میں عورتیں غفلت کر جاتی ہیں، سستی کر جاتی ہیں، اہتمام کرنا چاہیے، بار بار یاد دہانی کرانی چاہیے اپنے گھر والوں کو، اولاد کو بھی، کہ ناخن بھی نہ کاٹیں، بال بھی نہ کاٹیں، تاکہ سنت پر اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پر جو ان ایام میں عبادت کرنی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن لوگوں سے کہا کرتے تھے، لوگوں وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ اللہ رب العزت نے خاص ایام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میرے بندو اللہ کے نام کا ذکر کیا کرو، ایام معلومات، معلوم یعنی خاص ایام میں۔ وہ خاص ایام کون سے ہیں؟ والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتیں اور 10 دن ہیں، ان میں جتنی زیادہ ہو سکتا ہے تکبیرات پڑھا کرو، بلند آواز سے پڑھا کرو، لوگوں کو سنایا کرو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کیا کرتے، لوگوں سے کہا کرتے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کی تکبیر، جس کی اذان، جس کی توحید فرشتے سن لیں، یہ دنیا کے، فرمایا جب تم چلتے ہو بازاروں میں، رستوں میں چلتے ہو، پڑھتے ہو، تمہاری آواز جہاں جہاں بھی جائے گی، کوئی پرندہ سنتا ہے، کوئی درخت سنتا ہے، کوئی حجر سنتا ہے، کوئی مکان سنتا ہے، جہاں جہاں تمہاری آواز جائے گی، کل قیامت کی تمہاری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ تمہارے حق میں گواہی دے گی، ایک ایک چیز کو اللہ زبان دے گا، اور تمہاری زبان سے بولی توحید، ذکر اذکار کیے ہوئے کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے، لوگوں یہ 10 راتیں 10 دن عام نہیں ہے، اللہ نے یذکر اسم اللہ لفظ بولے ہیں، ان معلوم چند دن اور چند راتوں میں میرے نام کا ذکر کیا کرو، اور کہا کرتے، لوگوں تم اپنی ضروریات اور مصروفیات کو چھوڑ کر جتنا ہو سکتا ہے اپنے رب کو وقت دو، تاکہ کل قیامت کے دن تمہارا رب تمہیں وقت دے۔ آج تم اپنے رب کے لیے مخلص ہو جاؤ، کل قیامت کے دن تمہارا رب تمہارا ساتھ دے گا، اللہ حوض کوثر پہ تمہیں پہنچائے گا، اللہ جنت کا وارث بنائے گا۔ کیوں؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، رب کا قرآن کہتا ہے یہ جو چند دن اور چند راتیں خاص اللہ نے دی ہیں، خاص عبادت کے لیے ہیں، خاص عبادت کر کے اپنے رب کے خاص بندے بن جاؤ۔ اور 5ویں نمبر پر روزوں کا اہتمام ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام عمل کیا کرتے تھے؟ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ۔ ہمارے ہاں یہ بھی اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اور بہت زیادہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، نص دلیل کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ایک دلیل قرآن میں آتی ہے، اس کی وضاحت آقا علیہ السلام خود کرتے ہیں، بس اوقات قرآن میں اس کی دلیل نہیں ہوتی عمل کی، آقا علیہ السلام خود اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ پہلی حدیث میں آقا علیہ السلام فرمایا یوم عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ رکھا کرو۔ اما حفصہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، آقا علیہ السلام 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی یوم عرفہ بھی فرمایا، 9 ذی الحجہ کا نام بھی لیا۔ کیا مطلب؟ کہ ہر بندہ اپنے اپنے علاقے میں جس کے ہاں جس دن بھی 9 ذی الحجہ ہوگا وہ اسی دن روزہ رکھے گا، عرفے کے دن کا خیال نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ہاں تو اس دن 8 ذی الحجہ ہوتی ہے، وہاں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، لہذا میں یوم عرفہ والے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ غلط فہم ہے۔ یاد رکھیے یوم عرفہ والے دن روزہ نہیں ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ اگر عرفہ کے دن کا روزہ ہوتا تو عرفات میں تو روزہ رکھنا ہی منع کر دیا گیا ہے۔ عرفات کے میدان میں حاجیوں کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ کیا وجہ؟ کہ آقا علیہ السلام کا عمل بھی موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، یوم 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ وہاں ان لوگوں کے لیے منع ہے، عام لوگوں کو روزے کا حکم ہے۔ جہاں جس کے علاقے میں جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا
وہ روزہ رکھے گا. کیوں؟ یکفر السنۃ التی قبلہ و بعدہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی 9 ذو الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں. اور ساتھ بیان فرماتی ہیں یوم عاشوراء 10 محرم کا بھی روزہ رکھا کرتے. وثلاثۃ ایام من کل شہر اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے. اور آقا علیہ السلام ہر سوموار اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے. کیا مطلب اس حدیث کے پہلے الفاظ؟ آقا علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ اس مہینے میں کم از کم 9 ذو الحجہ کا روزہ تو رکھنا چاہیے. اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ کر اور 10 دنوں اور 10 راتوں کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھ کر صحابہ کرام پہلے 9 کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے. اب جس کی جو مرضی جتنے دن کا روزہ رکھنا چاہے، نفلی عبادت ہے. کیوں؟ ان دنوں کے مقابلے میں رمضان سے ہٹ کر کسی اور دن کی فضیلت نہیں ہے اتنی زیادہ. اور کم از کم ہر مسلمان کو 9 ذو الحجہ کا روزہ تو ضرور رکھنا چاہیے. اور ساتھ اس بات کی وضاحت کر دوں، پہلے شبہ کو، شک کو سامنے رکھ کے لوگ کہتے ہیں لو جی یوم عرفہ بھی کہا ہے، 9 ذو الحجہ بھی کہا ہے، پتہ نہیں اب کون سا روزہ ہوگا، لہذا 8 اور 9 دونوں ہی روزے رکھ لیتے ہیں. یاد رکھیے عبادت میں شک نہیں ہوتا. شک والی عبادت اللہ قبول نہیں کرتے. یقین والی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. آپ اپنا عقیدہ بنائیں، نیت خالص کریں، 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنے. ہاں جو 8 کا رکھنا ہے وہ رکھے، پابندی تو نہیں ہے، منع تو نہیں ہے. ویسے نیت رکھیں، کر لیں. 8 کا رکھنا چاہتے رکھ لیں. شک کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یقین کے ساتھ، اور اس عبادت کا، اس عمل کا فائدہ اور اجر ملتا ہے جو یقین اور اطمینان کے ساتھ کی جاتی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شک والی نہیں ہے، عزت اور احترام والی ہے، یقین والی ہے. عبادت یقین والی ہوتی ہے، شک والی نہیں. شک و شبے کو نکال کر سنت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ رب کے ہاں بڑی عزت و احترام ہے. اللہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. اور 6 نمبر پر یہ حدیث بھی، بلکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ والفجر ولیال عشر، اللہ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر 10 راتوں میں قیام کرنا چاہتا ہے، باقی دنوں میں تہجد نہیں پڑھ سکتا، نفل نہیں پڑھ سکتا، انہیں چاہیے کہ ان 10 راتوں میں قیام کریں، رات کو تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں. کیوں؟ ان جیسی راتیں باقی راتوں مقابلے میں نہیں آ سکتی کبھی. یعنی سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے ان 10 راتوں کو دی ہے. دن کو ذکر اذکار کریں، صدقہ و خیرات کریں، رات کو قیام کریں. کیوں؟ ان جیسی فضیلت کے لیے کوئی اور رات نہیں ہے. جو انسان اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، منانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ان 10 راتوں میں اللہ کے سامنے قیام کرے، عبادت کرے، دعائیں کرے، التجائیں کرے. اس کا رب اسے معاف کرنے والا بھی ہے، درجات عطا کرنے والا بھی ہے. اور 7ویں نمبر پر ان 10 ایام میں جو فضیلت والا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر سیدہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو اللہ رب العزت باقی ایام سے ہٹ کر سب سے زیادہ اس دن میں، یعنی 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کا جو دن ہے، ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. گویا کہ ذو الحجہ کے ایام میں یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کا جو دن ہے، اس دن اللہ خصوصی طور پر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ فرمایا بھی عبدا من النار من یوم عرفہ. کیوں؟ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ بندوں کے خود قریب آ جاتا ہے. ایک ہے بندہ عبادت کر کے رب کے قریب ہوتا ہے، ایک ہے اللہ اس دن خود قریب آ جاتا ہے. 2 حدیث، ایک اس سے پہلے دوسری حدیث ہے، فرمایا یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتے ہیں. اور فرمایا جو بھی حلال مال لے کر، حلال کھا کر، حلال لباس پہن کر، اپنی اولاد کو حلال کھلا کر، حلال پہلا کر، حلال پہنا کر جاتا ہے، وہاں یوم عرفات یعنی میدان عرفات میں چلا جاتا ہے، فرمایا ولدتہ امہ، جب وہاں سے لوٹتا اس طرح جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے.
نہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری یہ حدیث، ایک تو یوم عرفات کے بارے میں، دوسری عام حدیث ہے، فرمایا لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں، تم کہتے تھے انسان کو رمنا یہ خون ریزی کرے گا، یہ خون خرابہ کرے گا، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے آج مجھ سے کتنی معافی مانگ رہے ہیں، میرا ذکر اذکار کر رہے ہیں، تکبیرات پڑھ رہے ہیں، مجھے راضی کر رہے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی 9 ذوالحجہ کے دن اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گھر میں جہاں بھی کوئی موجود ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے اور اللہ سے یہ دعا کرے، اے اللہ اعتق رقابنا من النار، اے اللہ میں جہنم سے آزاد فرما دے۔ امی ایسا فرماتی رضی اللہ فرما کہ یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے، اپنے رب سے آزادی لیا کرو، غفلت اور سستی میں نہیں ضائع کیا کرو، دعائیں کرو، التجائیں کرو، تکبیرات پڑھو اور اللہ سے کثرت سے دعا کرو۔ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، رب بھی خوش ہوتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اسے کیا چاہیے، اسے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور رب اللہ کیا فرماتے ہیں، الفاظ اگلے فرمایا ما ارادہ اولا، اور میرے فرشتے بتلاؤ ان بندوں کا ارادہ کیا ہے، الفاظ کیا بول رہے ہیں، یہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا ہوا یعلم، حالانکہ اللہ جانتا ہے، حالانکہ اللہ علم میں ہے کہ کون بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں مجھے بتلاؤ یہ بندے کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تیرے بندے تجھ سے جہنم سے آزادی لینا چاہتے ہیں، تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تیرا ذکر کرنا چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو میرے بندے چاہتے ہیں میں نے ویسے ہی کر دیا ہے۔ یہ 9 ذوالحجہ کا دن عام دن نہیں ہے، یوم عرفات کا دن عام دن نہیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، فضیلت کو سمجھیں، اور ویسے بھی جن کو بندے نے روزہ رکھا ہو، روزے کی حالت میں بندہ ویسے ہی گناہ نہیں کرتا، رب کے قریب ہوتا ہے۔ پھر 9 ذوالحجہ کا روزہ جس کے نوید 2 سال کی مغفرت اور بخشش ہو، پھر وہ دن جس میں رب خود چاہتا ہے بندے کے قریب آ جاتا ہے کہ میرا بندہ بولے تو صحیح، ہاتھ ہلائے تو صحیح، اشارہ تو کرے، تو آئیں اس سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں 9 ذوالحجہ سے۔ اور 9واں عمل، 8واں عمل یہ ہے، عمر بن شعیب رضی اللہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر الدعائی دعائی یوم عرفہ، وہی فضیلت اس حدیث کے ساتھ اس کو بھی ملائیے۔ فرمایا آقا علیہ فرمایا کہ اس کائنات میں بہترین دعا جو ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ قبول دعا ہوتی ہے، وہ یوم عرفہ، یہ 9 ذوالحجہ کی دعا ہے۔ گویا کہ اس دن دعاؤں کے حوالے سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے، اور دن کے کسی بھی حصے میں، رات کے کسی بھی حصے میں دن کو روزہ رکھیں، روزے کی حالت میں دعا کریں، رات کو نفل پڑھیں، نفل پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایسا آدمی جو وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، پھر اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر مجھ پہ درود پڑھتا ہے، پھر جو بھی خیر والی دعا کرے اللہ کبھی رد فرماتے ہی نہیں ہیں، اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ آئیں جن کی پریشانی ہیں، حاجات ہیں، التجائیں ہیں، کریں رب کے سامنے، اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ سب کی زندگی میں 9 ذوالحجہ کا دن لے کے آئے، اللہ ہمارے لیے بخشش والا دن بنا دے، اے اللہ دعا کی قبولیت والا دن بنا دے، اے اللہ ہمیں استفادہ کرنے والا بنا دے۔ آئیں اپنی حاجات پریشانی رب کے سامنے رکھیں، اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، اللہ تو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ اور 9واں عمل اس 10 دنوں میں قربانی کا عمل ہے، اور بڑا عظیم قربانی کا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس قربانی کے ذریعے انسان کو تقوی نصیب ہوتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے، رب کا قرب ملتا ہے، رب اس بندے کو پسند کرتے ہیں۔ کیسے کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ نہ تو گوشت میرے پاس آتا ہے، نہ خون آتا ہے، نہ تمہارا روپیہ پیسہ آتا ہے، کوئی چیز نہیں۔ خون تم رائے گاہ کر دیتے ہو، ضائع کر دیتے ہو، گوشت تم خود کھا لیتے ہو، لوگوں میں تقسیم کرتے ہو۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو تمہاری اتباع اور فرما برداری پسند ہے، کہ تم نے رب کی ایک آیت سن کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم سن کر اپنی جیب کو بھی خرچ دیا، اپنے مال کو بھی خرچ دیا، جانور کو ذبح کر دیا، رب کی اطاعت کرتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس جیسا پسند اور بندہ مجھے نہیں ہے، رب کے قریب کر دینے والا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ
پھر کبھی بیان کریں گے، انہوں نے اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کیوں؟ یہ قربانی اللہ کو بہت پسند ہے. اور جو نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، اللہ ساری مشکلات اس کی حل کر دیتا ہے، ساری پریشانی حل کر دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے غرباء کو، مساکین کو، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کا جذبہ، ان کی نیت پہلے سے ہوتی ہے کہ اللہ توفیق دے گا. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو قوم، جو لوگ ارادہ کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، اللہ ان کی نیت اور ارادے کو پورا فرما دیتا ہے. اور جو مال ہونے کے باوجود بھی، استطاعت کے باوجود بھی ارادہ ہی نہیں کرتے، نیت ہی نہیں کرتے، بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا ایسے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے حرام جانور ہو. بدبخت لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے پیسے ہوتے ہیں، قربانی نہیں کر سکتے. وجہ وہ خود نہیں کرتے، رب کرنے نہیں دیتا. رب کو وہ لوگ پسند ہی نہیں ہے، اللہ ان کو اپنے قریب لانا ہی نہیں چاہتا. اللہ توفیق اسے دیتا ہے جو رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے. آئیں اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے پاس آئیں. انسان کو دنیا میں آسانی ہوتی ہے اور کل قیامت کے دن میں. اور اگلی حدیث سنیے، بڑی پیاری حدیث. آقا علیہ السلام کا فرمان عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک جانور ہے، بکری دودھ والی ہے، میں خود بھی پیتا ہوں، بچوں کو پلاتا ہوں، میرے گھر میں اور کوئی چیز نہیں ہے کہ میں کہ بچوں کی پرورش کر سکوں، اسی کا دودھ پلاتا ہوں، غریب ہوں. آپ نے قربانی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، رب نے قرآن کے اندر حکم فرمایا ہے، میرے پاس جانور تو موجود ہے بھی قربانی پہ لگنے والا، لیکن دودھ دینے والی بکری ہے، میرے بچوں کا گزارا اسی سے ہوتا ہے، کیا میں جانور ذبح کر دو؟ یہ صحابہ کرام کے جذبات اور اعمال تھے. احساس تھا ان کو رب کو راضی کرنے کا، ان کو اہمیت پتہ تھی کہ رب کو کیسے راضی کرنا ہے. ایک بکری ہے، کہتے ہیں میں ذبح کر دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا رب راضی ہو جائے. آج ہمارے پاس کتنا کچھ ہوتا ہے، ہم نیت ہی نہیں کرتے، ہم ارادہ ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں. آقا نے فرمایا، او میرے صحابی، اس بکری کو ذبح نہ کر، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کیا مطلب؟ قناعت اسے کہتے ہیں کہ پہلے اپنے اہل و عیال کا خیال کیا جائے، اپنے گھر بار کا خیال کیا جائے. یہ نہیں کہ صرف جذبات میں آ کے بندہ سارا کچھ کر دے. اہتمام کریں، نیت کریں، لیکن شریعت کے تابع اور متبع رہ کر جتنا رب نے حکم دیا ہے. کہا لا، نہیں میرے صحابی، اسے ذبح نہ کر، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کرنا ہے؟ وَلَٰكِن تَأْخُذْ مِن شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ. سنیے گا اور سے حدیث. آقا علیہ السلام، میرے صحابی، جب سارے لوگ قربانیاں کر رہے ہوں گے، جانور ذبح کر رہے ہوں گے، تو عید نماز میرے ساتھ پڑھے گا. عید نماز پڑھ کے جا کر من شعری کا اپنے بال کاٹ لینا، واظفاری کا اپنے ناخن کاٹ لینا، وتقص الشاربہ کا اپنی مونچھوں کو کاٹ لینا. یہاں داڑھی کا ذکر نہیں ہے. وتقص الشاربہ کا اپنی مونچھوں کو کاٹ لینا، وتحلق عانتک کا اور اپنے ضروری بال جو کاٹنے ہوتے ہیں شریعت نے حکم دیا ہے، ان 10 دنوں میں نہیں، عید نماز پڑھنے کے بعد کاٹ لینا. فَتِلْكَ تَمَامُ اُضْحِیَتِکَ. تیرا رب تجھے پوری پوری قربانی کرنے کا اجر عطا فرما دے گا، پوری قربانی کرنے کا اجر عطا فرما دے گا. کتنی پیاری سنت ہے. رب نے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی بندے کو معاف کرنے کے لیے، بندے کو بخشنے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے. فرمایا ایسے لوگ، اب بھی جو لوگ سن رہے ہیں ان تک پیغام پہنچائیں جو نہیں سن رہے، کہ جن کے پاس قربانی نہیں، اس سنت پہ عمل کریں. ان 10 دنوں میں اپنے ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، نہ کٹوائیں. شرعی اور غیر شرعی سارے بھی اہتمام کریں، سنت پر عمل کریں. اور عید نماز پڑھنے کے بعد یاد رکھیں، جن کی قربانی وہ قربانی کرنے کے بعد، جن کی قربانی نہیں وہ عید نماز پڑھنے کے بعد سارے بال کٹوا لیں. آقا علیہ السلام فرمایا اللہ پوری پوری قربانی کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں. یہ رب کی محبت نہیں تو کیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ بندے کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے. اللہ تو اپنے بندے کی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ آئے تو صحیح، کوئی عمل کرے تو صحیح. تو آئیں، اس ذوالحجہ سے فائدہ اٹھائیں، ان 10 دنوں سے فائدہ اٹھائیں، راتوں سے، دنوں سے، ذکر اذکار کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں. اور جتنی کمی کوتاہی گناہ سارے چھوڑ دیں، سارے گناہ چھوڑ دیں. خصوصاً میں عرض کروں گا، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر، یہ سوشل میڈیا، اس سے جان چھڑائیں.
ان 10 دنوں میں جان چھڑائیں۔ یہ بے حیائی فحاشی کے اڈے جو ہر وقت ہماری جیب میں ہوتے ہیں ہماری بڑی بڑی نیکیوں کو تباہ و برباد کرا دیتے ہیں۔ ان 10 ایام کو 10 راتوں کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں تاکہ رب کے مقرب ترین بندے بن جائیں۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ